وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنامہ راہ اعتدال کے فروری 2026 کے شمارے میں مولانا محمد ابراہیم عمری صاحب دامت برکاتہ اپنے مضمون نور ہدایت میں فرماتے ہیں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ مریم 59۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جان نشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ توحید کے اقرار کے بعد مسلمان پر عائد ہونے والا اولین فریضہ نماز ہے۔ یہ تعلق باللہ اور تقرب الہی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ بندہ نماز کے ذریعے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتوں میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ یہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے، جسے وقت مقرر پر ادا کرنا ضروری ہے۔ فرد اور معاشرے کی اصلاح میں نماز کا کردار کلیدی ہے۔ نماز اگر اس کے ارکان و اوصاف، آداب و شرائط اور سنت نبوی کے مطابق ادا کی جائے تو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور مصائب و مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ قیامت کے دن مومن کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا باعث ہے۔ یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نہ سفر میں، نہ حضر میں اور نہ حالت مرض میں، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں امت کو جن باتوں کی وصیت فرمائی ان میں سے ایک نماز بھی تھی۔ سورہ مومنون میں جنت الفردوس کے حقیقی وارثین کے جو اوصاف بتائے گئے ہیں ان میں پہلی اور آخری صفت نماز کا اہتمام اور محافظت ہے۔ نماز مومن کی دینداری کا ایک معیار ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دینی امور میں جو چیز سب سے آخر میں رخصت ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی عہدہ کسی کے حوالے کرنا چاہتے تھے تو دیکھتے کہ وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر وہ نماز کا پابند ہوتا تو عہدہ اس کے حوالے کرتے، ورنہ نہیں، اور فرماتے، میرے نزدیک تمہارے دینی امور میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز ضائع کی وہ دین کے دیگر امور بدرجہ اولا ضائع کرے گا۔ زیر مطالعہ آیت میں نماز میں غفلت برتنے کے انجام بد سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نماز کو ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک سرے سے نماز ہی نہ پڑھنا۔ ایسوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں
جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے کفر کیا، اور یہاں تک مذکور ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بتاتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دو، نماز میں سستی کرنا نماز میں کاہلی علامت نفاق ہے جس پر سخت وعید آئی ہے۔ ارشاد الہی ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ تین، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا نماز وقت مقرر پر ادا کرنا ضروری ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے منافق کی نماز کا حال یہ ہے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہونے لگتا ہے تو فوراً 4 ٹھونگ مارتا ہے۔ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ مسلم۔ 4، نماز کو اس کے ارکان اور آداب و شروط کے ساتھ ادا نہ کرنا۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے بدترین چور قرار دیا جس کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب سے سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز سے چوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکوع اور سجدے ٹھیک سے ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں نماز کا چور ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نہ رکوع ٹھیک سے کر رہا ہے اور نہ سجدہ۔ پوچھا کتنی مدت سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا 40 سال سے تم نے ایک نماز بھی نہیں ادا کی۔ سنت نسائی۔ اچھا، تو اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔